जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पता है हम PPSC के पास पेपर कर रहे हैं जो कि लेक्चरर, सिविल जज और नायब तहसीलदार वगैरह में इस्तेमाल हुए हैं, जो पूछे गए हैं काफ़ी मरतबा, ताकि आप जब भी उर्दू की प्रिपरेशन करें PMS, PPSC या किसी भी दूसरे कंपैरेटिव इम्तिहान के लिए, तो आपको MCQs वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से फैसिलिटेट हो जाए। हमारा अगला सवाल है, बुज़े खुफिश। बुज़े खुफिश की तरकीब उर्दू में किन मानों में इस्तेमाल होती है? बुज़े खुफिश का मतलब होता है बे सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाले को कहते हैं बुज़े खुफिश। गर्गे आश्ती की तरकीब किन मानों में इस्तेमाल होती है? गर्गे आश्ती का मतलब होता है बज़ाहिर दोस्त बेबातन दुश्मनी। ज़ाहद सालूस, ऐसे ज़ाहद को कहा जाता है जो अपनी ज़ाहरी वज़ाक़ता से धोखा दे, मतलब जो बहुत अच्छा नजर आए, जो मौलवी टाइप नजर आए लेकिन हकीकत में शैतान हो। 9 13 22 बताना मतलब टाल देना। नालिश करना मुहावरा है, इसके मानी होते हैं दावा दायर करना, किसी के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई करना। गतरबूद करना का मतलब होता है गलत मलत कर देना, मिक्स कर देना, अमेलगामेट कर देना। नखास चढ़ना का मतलब होता है रुसवाए आम होना। पानी में आग लगाना मुहावरा है, इसका मतलब होता है मुतहम्मल मिजाज को भड़का देना। कच्चा चिट्ठा कहना, इसका मतलब होता है सही सही हाल बयान कर देना। फाख्ता उड़ाना का मतलब होता है मजे उड़ाना। दामन तर होना, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है गुनहगार होना, मतलब दामन है उसमें पानी होना, नमी होना, यानी गुनहगार होना। पानी भरना का मतलब होता है गुलामी करना, कोई किसी का पानी भरता है मतलब वो उसकी गुलामी करता है। सबज कदम होना का मतलब होता है मनहूस होना, ये काफी मर्तबा पूछा जा चुका है। आंखें सफेद होना का मतलब होता है बेनाई जाते रहना, अंधे हो जाना। अल्लाहु अकबर। शीन काफ दुरुस्त होना का मतलब होता है जुबान का तलफ्फुज सही हो जाना। फेल मचाना मुहावरा है, इसका मतलब होता है झूठ मूठ का रोना। मुहावरे के लिए लाजमी है कि वो अपने मजाजी माना में इस्तेमाल हो। हमने दोस्तों पहले भी किया है कि जो मुहावरा है वो हमेशा अपने मजाजी माना में इस्तेमाल होता है, जो रोजमर्रा है वो हमेशा अपने हकीकी माना में इस्तेमाल होता है। रोजमर्रा के लिए जरूरी है कि वो अपने हकीकी माना दे। जौनपुर का काजी ज़रबुल मिसाल है, इससे मुराद है बेवकूफ या अहमक बंदा। जौनपुर एक जगह थी जहाँ का काजी बहुत ज्यादा उल्लू था। भानमती का कुंबा ज़रबुल मिसाल है, इसका मतलब है वाही तबाही लोगों का मजमा। इस्लाह नज़म में रीख्ती क्या है? रीख्ती है औरत की तरफ से इजहार इश्क का नाम रिख्ती है। देखो दोस्तों कितने सवाल बार बार वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए मैं कहता हूँ पास पेपर किया करो। असनाफ़े नज़म में कता कितने शेरों पर मुश्तमिल होता है? तो इसकी तादाद पर कोई पाबंदी नहीं। कता छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा शेरों पर भी हो सकता है, कम शेरों पर भी हो सकता है। गजल की जुबान कैसी है? अलाइमो रुमूज की जुबान। अदब की इस्लाह में तारीख गोई किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है हरूफ के अदद से साल बरामद करना। अक्सर लोग ना हरूफ के अदद के हिसाब से साल निकाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं तारीख गोई अदब की इस्लाह में। बेनक़द शायरी से क्या मुराद है? जिसमें नुक्ता ना आए। सोनेट अंग्रेजी सनफ़े नज़म है जो उर्दू में भी राइज है। इसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? सोनेट में हमेशा 14 मिसरे होते हैं। हुजू ऐसी सनफ़े नज़म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो। हुजू किसी भी ऐसी नज़म को जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो ना, तो उसको तंजो हुजू या हुजू कहेंगे। गज़ल दर गज़ल से क्या मुराद है? इसी बहर रदीफ काफिये में एक और गज़ल होने को कहते हैं गज़ल दर गज़ल। पाबंद नज़म के लिए लाजमी है कि काफिया हो उसमें। मौलाना हाली के ख्याल में सबसे कारआमद सनफ़े सुखन कौन सी है? मसनवी है। देखो दोस्तों ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है और ये वाला सवाल भी बार बार पूछ रहा है वो। हाइको एक जापानी सनफ़े नज़म है और उर्दू में भी मुरव्वज है। बताइए हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? 2 4 6, तो इनमें से कोई जवाब दुरुस्त नहीं है। किस सनफ़े नसर की जुबान गजल से करीब तर होती है? इंशाइया की जुबान गजल से करीब तरीन होती है। जोगी उर्दू शायरी अदब की एक मारूफ नज़म का उन्वान है। ये नज़म किसकी तख्लीक है? ये खुशी मोहम्मद नाजिर की है। उर्दू शायरी के क्लासिकी दौर से लेकर जदीद दौर शायरी तक रुबाई है। रुबाई की सनफ शायर के कुदरत कलाम को परखने की कसौटी रही है, तो वो रुबाई थी दैट वाज टचस्टोन एंड क्राइटेरियन एंड कसौटी फॉर द एफिशिएंसी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ अ पोएट। मीर अनीस और मिर्जा अदीब ने मरसिया बिल उलूम किस शेरी हैयत में लिखा? तो उन्होंने मुसद्दस में मरसिया लिखा। उर्दू में रईसुल अहरार किस शायर को कहते हैं? तो
تو وہ مولانا محمد علی جوہر کو رئیس الاحرار کہتے ہیں، یہ بھی بہت مرتبہ پوچھ چکا ہے وہ۔ اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ احسان دانش کو۔ شاعر کشمیر کے لقب سے محمد دین فوق مشہور ہیں۔ ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، کس زبان کے شاعر تھے؟ وہ فارسی زبان کے شاعر تھے۔ علامہ اقبال مفکر مشرق کے لقب سے ملقب ہیں، تائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ عبد الرحمن چغتائی کو کہا جاتا ہے۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ بہت شاندار افسانہ ہے، لاہور کی سڑکوں کا ذکر ہوتا ہے، مال روڈ وغیرہ کا۔ طبق نسواں کا محسن کس مصنف کو قرار دیا جاتا ہے؟ عبد الراشد خیری کو۔ یہ بھی ہم کوئی 6-7 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، الگ الگ پیپروں کے، سول جج کے پیپروں میں بھی آیا تھا اور ابھی یہ تحصیلدار کے پیپروں میں بھی پوچھ رہا ہے۔ اردو شاعری میں خدائے سخن کن کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ تو وہ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ دس کوسچن از آلسو ریپیٹڈ۔ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہتے ہیں؟ وہ آغا حشر کاشمیری ہیں۔ دس از آلسو ریپیٹڈ، ٹرسٹ می، یہ بھی پوچھا ہوا ہے۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے؟ تو انہوں نے لکھنؤ کے اندر بسر کیے تھے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ یہ میر تقی میر کی ہے۔ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ پریم چند۔ غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ مکتوب سے ہے۔ بانگ درا کا دباچہ کس نے لکھا؟ تو وہ لکھا تھا سر عبد القادر نے، ہم نے پہلے بھی اسے پڑھا ہے۔ پنج آہنگ کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کے۔ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ میر تقی میر کی۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ ہر مضمون میں تصوف ضرور ہے۔ مولانا عبد الحلیم شرر کے ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے فرقہ باطنیہ کی تحریک، اندر کی تحریک۔ حفیظ جالندری کی تصنیف شاہنامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی ہے؟ مثنوی میں لکھی گئی ہے، کیونکہ کافی لمبی ہے نا۔ اردو میں تنقید کی اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری، یہ بھی ریپیٹڈ سوال ہے۔ فرہنگ اصفیہ کے مصنف کا نام سید احمد دہلوی ہیں۔ دکن میں اردو کے مصنف نصیر الدین ہاشمی ہیں۔ دس از آلسو ریپیٹڈ کوسچن۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے؟ ارمغان حجاز کے اندر۔ درج ذیل داستانوں میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ تو فسانہ عجائب لکھی گئی لکھنؤ میں۔ مرزا غالب کے اردو مکاتیب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ عود ہندی۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیات کی پہلی کتاب ہے۔ اس کے مصنف کون سے ہیں؟ مولانا عبد الحلیم شرر اس کے مصنف ہے۔ بیگمات کے آنسو خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے۔ یہ بہت مرتبہ NTS نے اس بارے میں، اس سوال کے بارے میں پوچھا ہے۔ مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف خواجہ الطاف حسین حالی ہیں۔ مٹی کا دریا کس کی خود نوشت ہے؟ وہ مرزا ادیب کی خود نوشت ہے۔ مٹی کا دریا بھی بار بار پوچھتا ہے وہ۔ شوخی تحریر کس کا مجموعہ کلام ہے؟ وہ سید محمد جعفری کا مجموعہ کلام ہے۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کو لکھا ہے سجاد حیدر یلدرم نے۔ روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ سید سجاد ظہیر کی۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کے سرورق پر درج ہیں؟ ضرب کلیم پہ۔ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ اسرار خودی ہے۔ ہم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو ہماری پاکستان افیئر کی سیریز ہے جو کہ سبجیکٹیو ہے، یہ تو آبجیکٹیو ہے نا، سبجیکٹیو ہے، اس کو ہم نے وائٹ بورڈ پہ پوری طریقے سے کور کیا ہوا ہے۔ دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ اقبال نے کتنی کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے 246 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، 246۔ تو اس کے علاوہ ہم نے اقبال کی پوری حیاتی کو بہت ڈیپلی کور کیا ہوا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الکرم اسکول آف تھاٹ کی پلے لسٹ میں جائیں، پاکستان افیئر کی پلے لسٹ کھولیں گے تو وہاں سے آپ کو جناح، اقبال، سر سید اور ان سب کی حیاتیں مل جائیں گی۔ اعمال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادبی اصطلاح میں رومانیت کہتے ہیں۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شاعر کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ وہ مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔
آخری مغل فرما روا بہادر شاہ ظفر کے استاد جو کہ ملک شعرائی کے رتبے پر بھی فائز تھے وہ تھے شیخ ابراہیم ذوق۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممیز و مشرف کرتی ہے وہ ہے تخیل۔ جدید اردو نظام کا آغاز کہاں سے ہوا تو یہ انجمن حمایت اسلام لاہور سے ہوا تھا۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں سید سجاد ظہیر تھے۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کا ماحصل ان کی کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ ساقی نامہ کو۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا تو وہ مثنوی ہے۔ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ مجاز مرسل۔ قائد اعظم یا مادر ملت کے الفاظ قواعد کی روح سے لقب ہیں۔ لفظ پہناوا قواعد کی روح سے اس میں مصدر ہے۔ پاکستانی، پنجابی، سندھی، بلوچی، دہلوی، بخاری، مدنی، عثمانی وغیرہ کے الفاظ میں یہ مشتمل ہوئی ہے تو اصطلاح میں اس یہ کو کیا کہیں گے؟ یائے نسبتی کہیں گے۔ اس یہ کو فلانا پاکستانی ہے، فلانا جو ہے نا وہ الوی ہے، اس طرح سے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بزا وغیرہ کو اردو زبان کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تلمیح کہیں گے۔ جب بھی شعر میں کسی بھی گزشتہ واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ ٹیپ کا مصر کسے کہتے ہیں؟ ہر بند میں بار بار آنے والا مصرع ٹیپ کا مصرع ہوتا ہے۔ خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار ہیں۔ پھر ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ تصوف۔ دونوں نے تصوف میں کافی اچھا لکھا۔ اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور کا لقب سر سید احمد خان نے دیا تھا۔ علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے ان میں سے اہم ترین صفت یہ ہے کہ شاہین بلند پرواز ہے۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کے معنوی شاگرد کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے؟ مولانا روم کے۔ تصدق حسین خالد نون میم راشد اور میرا جی میں قدر مشترک آزاد نظم ہے۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ پطرس بخاری کے بارے میں۔ ابن انشا، کرنل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک ہے، یہ تمام مزاح نگار ہیں۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے اصطلاح میں استعارہ کہتے ہیں۔ گڈریا اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ افسانہ نگار کا نام ہے اشفاق احمد۔ بتائیے جان شیکسپیئر، پلیٹس اور ڈاکٹر فیلن میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ تمام انگریزی اردو لغت کے مرتبین ہیں۔ ای قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسمان کر دیا، سبک ہو چلی تھی ترازوئے شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو دس از اے قطع۔ سوال نمبر 97 کے حوالے سے بتائیے ان اشعار میں قافیہ کون سا ہے؟ تو آپ دوستوں میں نے آپ کو ایک کر کا نمونیم بتایا تھا، جو پہلے آئے گا وہ قافیہ ہے اور جو بعد میں آئے گا وہ ردیف ہوتا ہے۔ جو ایک جیسی الفاظ کے ہوں وہ قافیہ ہوتا ہے، جو ایک جیسی آواز والے ہوں وہ ردیف ہوتا ہے۔ تو قافیہ یہاں پہ کیا آئے گا؟ آسماں اور گراں، اور اگر ہم ردیف کی بات کریں تو کر دیا از ردیف۔ سوال نمبر 97 کے حوالے سے بتائیے ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ تو کر دیا از ردیف۔ سوال نمبر 97 کے حوالے سے بتائیے یہ اشعار کس کے ہیں؟ یہ اشعار میر انیس کے ہیں۔